میری بات پھر تاجدار گولہ فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ خطی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ خطی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ خطی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ آپ کے دل میں اگر بی بی پاک کا بغض نہ ہوتا، آپ کے دل میں اگر سیدہ کائنات کا بغض نہ ہوتا تو آپ کھینچ کر صرف سیدہ کائنات کی ذات کو لے کے آتے۔ انہوں نے گروہ لکھا اور تم نے اس گروہ سے جو ہے سیدہ کائنات کی ذات کو سامنے لے کے آئے ہو۔ اور دوسری بات پھر تاجدار گولہ فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ اور دوسری بات پھر تاجدار گولہ فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ خطا ہے، یہ نہیں، یہ صحیح، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بتانا یہ خطا ہے، یہی بات چاہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دو حضرات بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ قضیہ فدق میں امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ 100% درست، ثواب اور حق ہے، 100% درست، ثواب اور حق ہے، 100% درست، ثواب اور حق ہے۔